السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ تم آج ہی اپنے باپ کو اس رشتے کے لیے انکار کرو گی اور میرے پرپوزل پر ہاں کرو گی۔ امان بادشاہ نے اروب کو بازو سے دبوچتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تو اروب غصے سے اسے گھورنے لگی۔ تم کچھ بھی کر لو، مجھے حاصل نہیں کر سکو گے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور ہمیشہ کروں گی۔ اروب بازو چھڑاتے وہاں سے چلی گئی اور رشتے سے انکار نہ کیا۔ امان کی جانب سے بھی مکمل خاموشی تھی۔ پر جب شادی کی تیاری چل رہی تھی اور اروب شاپنگ مال پر گئی تو ڈریسنگ ٹرائل روم سے اچانک غائب ہو گئی۔ ہر کوئی اروب کو ڈھونڈ رہا تھا جبکہ وہ تم میرے راستے میں کیوں آئے ہو؟ کتنی بار کہا ہے کہ یہاں پر مت آیا کرو۔ میری کلاس فیلوز مجھ سے بار بار سوال کرتی ہیں، آخر یہ ہے کون جو تمہارا پیچھا کرتا ہے؟ اب میں انہیں کیا جواب دوں؟ تنک کر کہتی وہ امان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تو کہہ دو نا، مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ تمہاری بھی دلی خواہش ہے نا میں تمہارے پیچھے پیچھے پھروں؟ وہ اس کے قدم کے ساتھ قدم ملاتا بولا۔ اروب اس کی بات سن کر جھٹکے سے اس کی طرف موڑی۔ ابھی میرا دماغ اتنا خراب نہیں ہوا یا مجھ پر اتنے برے دن نہیں آئے کہ میں تمہاری طلب کروں۔ اپنا راستہ ناپو اور میرے راستے سے دور ہٹ جاؤ۔ باتیں کرتے کرتے وہ لوگ بس سٹاپ پر کب پہنچے انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ دیکھو اروب، آج بس والوں کی ہڑتال ہے، بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ چلو ورنہ تمہیں شام تک یہیں کھڑے رہنا پڑے گا۔ وہ اس کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھ کر بولا۔ اروب اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ آج بس نہیں آئے گی۔ صبح تو وہ اپنے بڑے بھائی ظہیر کے ساتھ ہی کالج آئی تھی، اب واپسی پر اسے خود ہی گھر جانا تھا۔ امان کی بات سن کر ایک لمحے کو اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے، لیکن پھر اس نے فوراً سے اپنا چہرہ نارمل کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ امان اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھائے یا مجبوری میں اسے امان کے ساتھ جانا پڑے۔ اگر بس نہیں بھی آئے گی تو میں پیدل گھر چلی جاؤں گی، لیکن تمہارے ساتھ تمہاری بائک پر بیٹھوں گی، یہ خیال تم اپنے دل سے نکال دو۔ چہرہ دوسری طرف موڑتے ہوئے اروب نے کہا، لیکن دل میں وہ پریشان ہو رہی تھی کہ گھر کیسے جائے گی۔ یہاں سے پیدل گھر جانا ناممکن تھا۔ اس کا گھر تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ امان اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ حد سے زیادہ ضدی ہے، لیکن آخر کتنی دیر تک ضد کر سکتی تھی؟ 2 گھنٹے بھی وہ یہاں بس کے انتظار میں نہیں رک سکتی تھی، اس لیے وہ قریب ہی بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ اس کا صبر آزمانا چاہتا تھا۔ اس کی اس حرکت پر اروب پاؤں پٹک کر رہ گئی۔ کافی دیر وہ کھڑی بس کا انتظار کرتی رہی، لیکن کوئی بس نہ گزری، یہاں تک کہ کوئی رکشہ بھی نہیں گزر رہا تھا۔ لگتا ہے آج سارے ٹرانسپورٹ والوں نے ہڑتال کر رکھی ہے۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہ تھک ہار کر بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ امان ٹانگ پر ٹانگ رکھے مسکراتے ہوئے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اپنی ضد چھوڑ دو، اب تو دوپہر بھی ڈھلنے والی ہے، دیر سے گھر پہنچی تو ممانی جان غصہ کریں گی۔ امان نے ایک بار پھر سے اسے آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کان لپیٹ گئی۔ اسی وقت اس کے موبائل پر اس کی ماما کی کال آنے لگی۔ اس نے جھٹ سے کال اٹھائی۔ اروب بیٹا، اب تک گھر کیوں نہیں پہنچی؟ خیریت تو ہے؟ انہوں نے پریشانی سے کہا۔ مما، آج ٹرانسپورٹ کی ہڑتال ہے، اس لیے اب تک کوئی بس بھی نہیں آئی، میں گھر کیسے آؤں؟ وہ روحان سے انداز میں بولی۔ ایک نظر قریب بیٹھے امان پر بھی دوڑائی۔ ممانی جان، میں اسے گھر لے آؤں گا، لیکن یہ میری بات سننے کو راضی ہی نہیں ہے۔ اسی وقت امان نے زور سے کہا تاکہ اس کی مما کے کان میں اس کی آواز پڑ جائے اور وہ اسے مجبور کریں کہ وہ امان کے ساتھ ہی گھر واپس آئے۔ اور یہی ہوا۔ جیسے ہی اس کی مما نے اس کی آواز سنی، فوراً سے کہا، بیٹا، امان تمہارے پاس ہے کیا؟ اسے ذرا فون دو۔ اروب نے نہ چاہتے ہوئے بھی فون امان کی طرف بڑھا دیا۔ کچھ دیر وہ اس کی مما سے باتیں کرتا رہا اور جب اس نے فون واپس اروب کے ہاتھ میں دیا تو اس کی مما نے اسے ہدایت کی کہ بنا کسی ضد کے
امان کے ساتھ گھر واپس آ جاؤ، تمہارے دادا جان بھی واپس آتے ہی ہوں گے، اگر تمہیں دیر سے گھر آتے دیکھا تو کتنا ڈانٹیں گے، تم اچھے سے جانتی ہو۔ ان کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی اروب امان کے ساتھ واپس آنے پر راضی ہو گئی۔ امان فوراً سے کالج کے پاس کھڑی اپنی بائک لے کر وہاں آ گیا۔ عموماً تو وہ گاڑی چلاتا تھا، لیکن آج اس کی گاڑی اس کے دوست کے پاس تھی، اس لیے وہ اپنی بائک پر ہی ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اس نے بائک لا کر ہارن بجایا۔ اروب چہرہ دوسری طرف پھیرے نخرے سے اس کے پیچھے آ کر بیٹھ گئی اور بیچ میں بیگ رکھ دیا۔ اس کی اس حرکت پر امان مسکرا کر رہ گیا۔ آخر تم مجھ سے کب تک پیچھا چھڑاتی رہو گی اروب بی بی؟ دل ہی دل میں اس نے کہا، ایک نہ ایک دن تو تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ اروب اس کے خیالات سے بے خبر بیزاریت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ اپنے گھر کے باہر تھی۔ اس نے اخلاقاً بھی مڑ کر امان سے نہیں پوچھا کہ اندر آ کر کچھ کھا پی لو۔ بنا کچھ کہے تیزی سے اندر داخل ہو گئی، لیکن یہ امان کے ماموں کا گھر تھا، اسے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بھی ڈھیٹوں کی طرح بائک ایک سائیڈ پہ کھڑا کر کے فوراً سے اندر آ گیا۔ اروب جیسے ہی اندر گئی، اس کی مما سامنے لاؤنج میں بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آ گئی بیٹی، امان کہاں ہے؟ انہوں نے اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے اتار کے چلا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، لیکن اسی وقت اسے اپنی مما کی آواز سنائی دی۔ امان بیٹا، کیا حال ہے تمہارا؟ بہت شکریہ تم اروب کو یہاں تک لائے، اگر آج تم نہ ہوتے تو یہ وہیں پر خوار ہو رہی ہوتی۔ اروب نے جھٹکے سے مڑ کر اسے دیکھا، جو چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہو رہا تھا۔ کتنا بدتمیز ہے، میں نے اندر بلایا بھی نہیں، زبردستی اندر آ گیا۔ منہ میں بڑبڑاتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور زور سے دروازہ بند کیا۔ اس کی اس حرکت پر اس کی مما نے معذرت خواہانہ نظروں سے امان کی طرف دیکھا۔ پھر امان کافی دیر وہیں بیٹھا رہا، چائے وغیرہ پی کر اس کی مما سے باتیں کرتا رہا۔ اس کے جانے تک وہ روم سے باہر نہیں آئی، حالانکہ کئی بار وہ روم کی طرف دیکھ چکا تھا کہ شاید وہ باہر آ جائے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اروب غصے سے دروازہ کھول کر باہر آئی۔ اس کی مما کی نظر اروب پر پڑی تو بولی، یہ کیا طریقہ ہے؟ گھر میں کوئی اگر آتا ہے تو منہ بنا کر کمرے میں کیوں بند ہو جانا؟ ویسے بھی وہ تمہیں یہاں لے کر آیا تھا، کچھ تو خیال کرو، عمر میں بھی تم سے بڑا ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہ اسے ڈانٹ رہی تھی، لیکن وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے ان کی باتوں کو نکال رہی تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ امان کو اچھا لگتا ہے یا برا۔ وہ تو بچپن سے اس سے خاص طور پر چڑھتی تھی۔ وہ جب بھی تمام کزنز کے ساتھ کھیلتی، امان اس کے کھلونے توڑ دیتا۔ ان دونوں کے بیچ بچپن سے ہی ناراضگی چلتی تھی، لیکن بڑے ہو کر امان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ وہ اس کی ایکسٹرا کیئر کرتا تھا، یہاں تک کہ اسے اس کی مرضی سے کہیں باہر بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ 100 سوالات کرتا، سب کزن کے بیچ میں اسے ڈانٹ دیتا۔ اس کے یوں حکم چلانے پر وہ سخت چڑ کر رہ جاتے۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اتنی دادا گیری کیوں دکھاتا ہے۔ اروب، آج میں تمہیں کالج نہیں چھوڑنے جا سکتا، میرے آفس میں ایک بہت ہی اہم میٹنگ ہے۔ ایسا کرو تم اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ چلی جاؤ۔ ابھی وہ ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھے ہی تھی کہ ظہیر بھیا نے اخبار کے پنے پلٹتے مصروف سے انداز میں اسے اطلاع دی۔ اس کا پورا موڈ خراب ہو گیا۔ ایک تو کل ٹرانسپورٹ کی ہڑتال تھی، اور اوپر سے آج وہ اسے ابھی بتا رہے تھے کہ آج میں نہیں جا سکتا۔ اگر رات کو بتاتے تو وہ کوئی نہ کوئی انتظام کر لیتی۔ بیٹا، یہ اکیلی کیسے جائے گی؟ ویسے بھی ٹرانسپورٹ بند ہے، 3 دن اور ٹرانسپورٹ کی ہڑتال رہے گی، میں نیوز میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی مما نے جوس اس کے گلاس میں انڈیلتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا۔ مما، میں اسے چھوڑ آتا، لیکن آج میری واقعی میں بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے،
میں اسے کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ایسا کریں، اس سے کہیں چھٹی کر لے۔ ظہیر کی بات پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ بھیا میں چھٹی نہیں کر سکتی، آپ کو پتہ نہیں ہے میرا آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے۔ میں نے کتنے دن لگائے اس ٹیسٹ کی تیاری میں۔ اگر آج چھٹی کروں گی تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی، اور اوپر سے میری ٹیچر بھی بہت زیادہ غصہ کریں گی۔ میں سب کے سامنے اپنی انسلٹ ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ جھنجھلا کر بولی۔ گھر کی سب سے زیادہ ضدی لڑکی تھی وہ، حالانکہ اس کی باقی کزنز بھی تھیں، ان میں سے کوئی بھی اتنے نخرے نہیں کرتا تھا جتنے وہ کرتی تھی۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایسا کرو، میں امان کو بلاتی ہوں، وہ تمہیں چھوڑا ہے، کل بھی تو وہ تمہیں واپس لایا تھا۔ کتنا اچھا بچہ ہے۔ اس کی ماں نے ایک بار پھر سے امان کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں۔ امان کا نام سنتے ہی اسے غصہ آ گیا۔ نہیں کرنی مجھے اس سے بات، اور نہ ہی اس کے ساتھ جانا ہے۔ وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ ظہیر بھائی نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلے گئے۔ اب اس کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ امان کے ساتھ ہی جانا تھا، لیکن وہ ہرگز بھی اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنی ایک دوست کو کال کی کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ گاڑی میں ہی آتی تھی۔ یار، کیا تم آج مجھے پک کر سکتی ہو؟ میرے بھائی کو ایک میٹنگ میں جانا ہے اور وہ مجھے کالج نہیں چھوڑ سکتے، اور کوئی ہے نہیں جو مجھے کالج تک چھوڑ دے۔ سب لوگ مصروف ہیں، پلیز تم آج کے دن مجھے پک کر لو۔ اس نے اپنی دوست سے فریاد کی تو وہ مان گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے لینے کے لیے آ گئی۔ دوسری طرف اس کی مما امان کو کال کر کے بلا چکی تھیں۔ امان جب تک وہاں پہنچا وہ ایک انجان گاڑی میں بیٹھ کر جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے ڈرائیونگ کرتے شخص کو دیکھ لیا تھا۔ وہ بہت ہی ہینڈسم تھا۔ نہ جانے کیا تھا کہ امان فوراً سے اپنی گاڑی سے اترا اور اس گاڑی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈرائیو کرتے شخص نے تیزی سے بریک لگائے اور امان کی اس حرکت پر غصے سے اسے گھورا۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا اور اس پر چلانے لگا۔ اروب نے بھی سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کھڑے امان کو دیکھ کر وہ شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ امان تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کی طرف کا دروازہ کھول کر بازو سے پکڑ کر اسے باہر نکالنے لگا۔ اچھا خاصا تماشا لگ گیا تھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کسی انجان کی گاڑی میں بیٹھ رہی ہو؟ وہ غصے سے بولا۔ تو اس کی دوست نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ او ہیلو مسٹر، یہ میری فرینڈ ہے اور یہ میرے بھائی ہیں۔ یہ کوئی انجان گاڑی نہیں ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اس کی دوست نہیں جانتی تھی کہ امان اس کا کزن ہے۔ اسے لگا شاید ویسے ہی گلی کا کوئی لڑکا اسے پریشان کر رہا ہے۔ تم ہوتی کون ہو ہمارے بیچ میں بولنے والی؟ نکلو اپنے بھائی کو لے کر یہاں سے۔ بنا کسی لحاظ کے امان نے اسے رگید کر رکھ دیا۔ شور کی آواز سن کر اس کی مما باہر آئیں۔ اروب، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ تیزی سے اس کی طرف آئیں اور اس کا بازو پکڑا۔ بیچ محلے میں تماشا لگاتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہتے ساتھ ہی انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ سب لوگ رک رک کر اروب کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اپنا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی وہ قصوروار ٹھہرائی جا رہی تھی۔ مامی، آپ اس کو کسی انجان کے ساتھ کیسے بھیج سکتی ہیں؟ آج کل کے لڑکے کس طرح کے ہوتے ہیں، کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک نظر اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے حقارت سے امان بولا۔ ہر کوئی تمہاری طرح نہیں ہوتا امان پاشا، جو لڑکیوں کا پیچھا کرے۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ میں تو اپنی دوست کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ ایک دم وہ ہوش میں آئی اور امان کا بازو جھٹکتی تیزی سے کار میں بیٹھ گئی۔ امان کو یقین نہیں آیا کہ وہ اتنی زیادہ نفرت کرنے لگ گئی ہے اس سے۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا اور اس کی مما کو اندر لے گیا۔ اس کی فرینڈ کا بھائی انہیں وہاں سے کالج ڈراپ کرنے چلا گیا۔ یار، یہ سب کیا تھا؟ میں نے اپنے بھائی سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ دوسرے روٹ پر جائیں اور تمہیں پک کریں، لیکن وہاں
اس شخص نے کیا تماشا لگایا تھا؟ آخر وہ ہے کون؟ اس کی دوست ناراضگی سے کہہ رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کی اتنی بے عزتی ہوئی تھی، پتہ نہیں کون ہے، ایسے ہی میرے پیچھے پڑا رہتا ہے، اس نے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ لڑکی کالج میں جا کر سب کے سامنے اس بات کو بار بار دہرائے گی اور سب اس کی انسلٹ کریں گے۔ تمہاری وجہ سے امان پاشا، میری زندگی بہت مشکلات میں گر چکی ہے، اب دیکھو میں تمہیں کیسے سبق سکھاتی ہوں۔ دل ہی دل میں وہ خطرناک منصوبے بنانے میں مشغول ہو گئی۔ دوپہر کو جب وہ کالج سے واپس آئی تو اس کی ماما غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ صبح تم نے کتنی بدتمیزی کی امان سے، شرم نہیں آئی تمہیں؟ اسے دیکھتے ہی وہ دوبارہ سے شروع ہو گئی۔ جو اس نے کیا وہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ بس مجھ پر غصہ نکالتی ہیں، سب کے سامنے بے عزت کر کے رکھ دیا۔ بیگ صوفے پر پھینک کر وہ وہیں بیٹھ گئی۔ کسی انجان لڑکے کے لیے تم اپنے ہی کزن کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیسے کر سکتی ہو اروب؟ وہ اب بھی امان کی سائڈ لے رہی تھی۔ مما، میں آپ کی بیٹی ہوں یا پھر امان آپ کا بیٹا ہے؟ آج آپ بتا ہی دیں۔ غلطی اس کی ہوتی ہے تب بھی آپ مجھے ہی ڈانٹتی ہیں۔ کہتے ساتھ ہی وہ روحان سی ہوئی تو اس کی مما کو اپنے لہجے کی سختی کا اندازہ ہوا۔ ٹھیک ہے، اندر جاؤ اور چینج کرو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ تم سے بڑا ہے، کتنی بار کہا ہے تمیز سے بات کیا کرو۔ جاتے جاتے وہ کہنے سے باز نہیں آئے، نہیں کھانا مجھے کچھ، اپنے امان کو ہی کھلائیں جا کر۔ وہ بھی دو بدو بولتی کمرے میں چلی گئی۔ شام تک اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ شام کو جب اس کے پاپا واپس آئے تو انہوں نے زبردستی اس کا دروازہ کھلوایا۔ ساری بات ان کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے بھی اسے ہی قصوروار ٹھہرایا۔ بیٹا، لڑکیوں کا یوں اس طرح سے راستے میں چلانا مناسب نہیں ہے، اور تم نے گھر میں بنا کسی کو بتائے اپنے دوست کے بھائی کو کیسے بلا لیا؟ یہ بہت ہی غلط حرکت ہے۔ تمہاری مما گھر پر تھیں، تمہیں ان سے بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ سخت لہجے میں بول رہے تھے۔ پاپا، آپ بھی امان کی سائڈ لے رہے ہیں، اس نے نروٹھے انداز میں کہا۔ وہ ایک گہرا سانس بھر کر اس کے سامنے بیٹھے۔ میں کسی کی بھی سائڈ نہیں لے رہا، جو سچ ہے وہ بتا رہا ہوں۔ میں مانتا ہوں اس نے جو کیا وہ بھی غلط تھا، لیکن جو تم نے کیا وہ بھی کسی طرح سے ٹھیک نہیں تھا۔ آئندہ ایسی کوئی بھی سچویشن ہو تمہیں گھر پہ بات کرنی چاہیے، خود سے فیصلے نہیں لو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ یہاں کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا، وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ اس کی ماما جانتی تھیں کہ اس کی ناراضگی چند گھنٹوں کی ہے، اس کے بعد وہ خود ہی نارمل ہو جائے گی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اپنی چچی کی چھوٹی سی بیٹی ونیزا کو گود میں لیے اوپر چلی آئی۔ وہ اس وقت 2 سال کی تھی اور بہت ہی خوبصورت تھی۔ آدھے سے زیادہ دن تو وہ اسی کے ساتھ کھیلتے گزار دیتی تھی۔ اس کے چچا نے کافی لمبے عرصے کے بعد شادی کی تھی، حالانکہ وہ سب لوگ ان کے پیچھے کافی عرصے سے پڑے ہوئے تھے کہ شادی کر لیں، اور اب جا کر وہ مانے تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اپنے گھر میں ایک بچے کو دیکھ کر وہ حد سے زیادہ خوش تھی اور اس کے ساتھ بچہ ہی بن جاتی تھی۔ روز اسے چھت پہ لا کر بیٹھ جاتی اور ڈھیر سارا کھیلتی۔ اسے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی اس کے ساتھ باتیں کرتے، اسی وقت اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو امان کی کال تھی۔ اس کا دل کیا کہ موبائل اٹھا کر دیوار پر دے مارے، لیکن وہ ایسا صرف سوچ ہی سکتی تھی، کر نہیں سکتی تھی۔ اس نے موبائل سائلنٹ پر کر دیا۔ سکرین کافی دیر تک جلتی بجھتی رہی اور خود وہ ونیزا کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اسے نیچے سے اپنی مما کی آواز سنائی دی۔ اروب، نیچے آؤ، امان کی کال آ رہی ہے۔ وہ کتنی دیر سے تمہیں فون کر رہا ہے، تم اس کی کال کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اب اس نے مجھے کال کی ہے۔ دیکھو بیٹا، ضروری بات ہوگی، بات کر لو، وہ اسے آواز دیتے ہوئے بولی۔ اب اسے کیا مصیبت آ گئی ہے، مما کو کال کیوں کر رہا ہے؟ غصے سے کہتی وہ نیچے آئی
ونیزا کو اپنی مما کی گود میں تھمایا اور خود ان کا موبائل لے کر ٹیرس پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ بولو کیا بات ہے؟ منہ پھلائے وہ بولی۔ امان اس کے تیور دیکھ کر غصے میں آیا، لیکن پھر غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، کل میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، ریسٹورنٹ میں تمہارا ویٹ کروں گا، وہی جو تمہارے گھر کے پاس نیا کھلا ہے۔ وہ اسے آرڈر دے رہا تھا یا بتا رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی۔ میں کہیں نہیں آنے والی، تم میرے بوائے فرینڈ ہو جو مجھے ڈیٹ پر بلا رہے ہو، اس نے بنا سوچے سمجھے بولا۔ او تو تم چاہتی ہو میں تمہارا بوائے فرینڈ بن جاؤں؟ امان مزے لیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ، اب دوبارہ کال مت کرنا۔ اس نے بنا اس کی کوئی بات سنے کال کٹ کر دی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے نمبر پر ایک میسیج آیا، وہ امان کی طرف سے تھا۔ میں کل تمہارا ویٹ کروں گا، وقت پر آ جانا، لنچ ساتھ ہی کریں گے۔ کتنا فضول ترین شخص ہے یہ، اسے اور کوئی کام نہیں۔ یہ کہتے اس نے اس کا نمبر بھی بلاک کر دیا۔ رات سونے سے پہلے وہ اس بات کو بھول ہی گئی تھی۔ اسے ویسے بھی ایمان سے چڑ کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن اگلی صبح گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ وہ زور زور سے اس کے کمرے کا دروازہ بجا رہا۔ وہ نیند سے فوراً سے اٹھی اور آنکھیں ملتے دروازہ کھولا تو سامنے ہی امان کو کھڑے پایا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ یہ کیا ہے؟ کس کے ساتھ تم گلچھڑے اڑا رہی تھی؟ اس نے موبائل کی اسکرین اس کی طرف کی جہاں وہ کسی لڑکے کے ساتھ تھی، اور اس کے ساتھ اور بھی لڑکیاں موجود تھیں۔ یہ ان کی ایک گروپ فوٹو تھی، کالج میں انہوں نے یادگار کے طور پر لی تھی، اور کل ہی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اس نے پوسٹ کی تھی، کیونکہ ان کا کالج اب ختم ہونے والا تھا۔ اس کی کلاس میں لڑکے بھی پڑھتے تھے، تو ان سب نے مل کر پکچر بنائی تھی۔ اسے اس میں کوئی بھی معیوب بات نظر نہیں آئی۔ کیا ہے یہ؟ ہم فرینڈس ہیں، تم مجھے اس طرح بات کیوں کر رہے ہو؟ اس نے غصے سے کہا۔ پیچھے اس کے گھر والے بھی کھڑے تھے۔ امان کے یوں صبح صبح تماشا لگانے کی وجہ سے سب کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ تمہارے فرینڈس ہیں یا کچھ اور؟ امان نے چپتے لہجے میں کہا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو امان۔ اس وقت ظہیر بھائی آگے بڑھے۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ آج تک کسی نے اس کے کردار پر ایسی بات نہیں کی تھی، اور وہ حد سے زیادہ بڑھ رہا تھا۔ اس دن بھی سب کے سامنے محلے میں تماشا لگایا، اور آج گھر والوں کے سامنے اسے بے عزت کرنے پر تلا تھا۔ اسی وقت اس کے دادا بھی وہاں آئے۔ امان، یہ تم نے صبح صبح کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ میں نے کیا تماشا لگایا ہے؟ ایک لڑکی کو آپ لوگ سنبھال نہیں سکتے، یہ سب کرنے جاتی ہے کیا یہ کالج؟ میں وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے اس کا گارجین ہے۔ ہمیں پتا ہے ہماری بیٹی کیا کرتی ہے اور کیا نہیں۔ تم کون ہوتے ہو اس طرح کے سوال کرنے والے؟ اس کے پاپا نے چپتے لہجے میں کہا۔ تم میری بہن کے بیٹے ہو، اس لیے میں کب سے برداشت کر رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میری بیٹی پر یوں چلاؤ اور اس کے کردار پر کیچڑ اچھالو۔ اپنی حد میں رہو، وہ غصے سے کہہ رہے تھے، اور امان بھی آگے سے بولے جا رہا تھا۔ بات حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اس کے پاپا نے غصے سے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ سب کو باتیں سناتا وہاں سے نکل گیا۔ جاتے جاتے بھی وہ اروپ کو دھمکی دینا نہیں بھولا، تم دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ بات اس کے پھپھو تک پہنچی تو انہیں اپنے بیٹے کی اس حرکت پر بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ فوراً سے اپنے بھائی کے گھر آئیں اور ان سے معافی مانگنے لگی۔ تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، تمہارے بیٹے کو چاہیے کہ وہ یہاں آ کر معافی مانگے۔ اس کے پاپا نے سنجیدگی سے اپنی بہن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب وہ کیا کہتی؟ اکلوتا بیٹا تھا اور خوب بگڑا ہوا تھا، اپنی مرضی کرتا تھا، کسی طور پر وہ اسے قابو نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ بہرحال امان کی حرکتوں کی وجہ سے کوئی بھی اس کی مما سے اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب ان سب کے دلوں میں امان کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں رہی تھی، اور امان کو بھی کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر چلا گیا۔ اس کی مما اس سے خوب ناراض تھی، لیکن وہ ایک ماں تھی، آخر کب تک اس سے ناراض رہ سکتی تھی؟
امان کے جانے کے بعد وہ زیادہ وقت اروب لوگوں کے گھر پر ہی گزارتی۔ انہی دنوں اروب کا ایک رشتہ آیا۔ اس کا کالج تو ختم ہو گیا تھا اور اب وہ گھر پر ہی فارغ تھی۔ رشتہ اس کے بڑے بھیا کے کسی جاننے والوں کی طرف سے آیا تھا۔ بہت ہی سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ لڑکا بھی اچھی جاب کرتا تھا۔ اس کی مما نے اروب کو اس رشتے کے بارے میں بتایا اور لڑکے کی تصویر بھی دکھائی اور اس کا جواب مانگا۔ وہ رشتہ کافی اچھا تھا، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا اور نہ ہی اس کے ماں باپ کو کوئی مسئلہ تھا۔ سب نے جھٹ سے ہاں کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو وہ بھی راضی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جواب اپنے پیرنٹس تک پہنچاتی، یہ بات امان کے کانوں تک پہنچ گئی۔ وہ جو کچھ دن کے لیے شہر سے باہر گیا تھا، واپسی پر اس کے سر پر گویا ایک بم پھوٹا تھا جب اس نے اپنی ماں سے سنا کہ اروب کا رشتہ طے ہو رہا ہے۔ وہ تو بڑی خوش تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا۔ کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ انہوں نے پریشانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بس تھک گیا ہوں، اپنے روم میں آرام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہانہ بناتا وہ اندر چلا آیا۔ آخر کس کے اندر اتنی ہمت آ گئی کہ وہ اروب کے لیے رشتہ بھیجے؟ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد سے گزرنا پڑے۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اس نے ایک فیصلہ کیا اور لمبی تان کر لیٹ گیا۔ اگلے دن پہلی فرصت میں اس نے اروب کو کال کی، لیکن اب تک اس کے نمبر بلاک ہی کر رکھا تھا۔ آخر اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ پھر وہ اپنے سوٹ کیس کی طرف بڑھا اور دوسری سم نکالی جو اس نے دوسرے شہر میں جا کر کچھ دن پہلے ہی لی تھی۔ تیسری بیل پر ہی اروب نے کال اٹھا لی۔ ہیلو، کون؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ امان کچھ دیر تو خاموش رہا۔ وہ ہیلو ہیلو کرتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کال کٹ کر دیتی، امان نے فوراً سے کہا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کل تمہارے گھر آؤں گا، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ امان کی آواز سنتے ہی وہ حیران رہ گئی۔ میں نے تمہیں ایک نمبر سے بلاک کیا تھا، تم دوسرے نمبر سے مجھے کال کر رہے ہو، سمجھتے کیا ہو خود کو؟ غصے سے کہتی اس نے کال کٹ کر دی۔ امان نے دوبارہ کال کی، لیکن اب بیل تو جا رہی تھی لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ اس لڑکی میں کچھ زیادہ ہی اکڑ آ گئی ہے، اس کی اکڑ نکالنی پڑے گی۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ موبائل رکھ کر باہر آ گیا، جہاں اس کی مما کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کیا ہوا، خیریت ہے؟ کہیں جانا ہے؟ میں چھوڑاؤں آپ کو؟ وہ ان کے قریب بیٹھتا ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں تھامتے ہوئے بولا۔ ہاں بیٹا، میں تمہارے ماموں کی طرف ہی جا رہی ہوں۔ آج اروب نے جواب دینا ہے، جیسے ہی وہ ہاں کرے گی ہم لوگ لڑکے والوں کو ایک بار پھر بلا لیں گے اور ساری بات طے کر لیں گے۔ تمہیں تو ہمارے خاندان کی رسموں کا پتہ ہی ہے۔ اپنی ماں کی بات سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اچھا، میں ابھی تیار ہو کر آتا ہوں، آپ کو وہاں لے جاؤں گا۔ کافی دن ہو گئے ہیں، ماموں لوگوں سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ کہتے ہوئے اسے پچھلی ملاقات کی تلخی یاد آئی۔ وہ جانتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اسے قبول نہیں کرے گا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف اور صرف اروب سے بات کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں تیار ہو کر وہ باہر آ گیا، گاڑی نکالی اور اپنے ماموں کے گھر کی طرف موڑ دی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو سب نے روکھے رویے کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ وہ اپنی مما کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آخر یہ اروب کہاں رہ گئی ہے؟ اب تک نظر کیوں نہیں آئی؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اپنی ممانی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اسی وقت وہ چائے کی ٹرے ہاتھوں میں تھامے کچن سے نکلتے اسے نظر آئے۔ وہ فوراً سے چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ آج تو میں ہر حال میں اس سے بات کر کے رہوں گا، دل ہی دل میں تہیہ کیا۔ اروب جو اپنے آپ میں ہی گم چلتی آ رہی تھی، سامنے اسے بیٹھے دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ اس سے پہلے کہ چائے کی ٹرے اس کے ہاتھ سے گرتی، اس نے مضبوطی سے اسے تھام لیا اور خود کو کمپوز کر کے آگے بڑھی۔ اپنی پھپھو سے ملی، انہیں چائے وغیرہ دے کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ امان کی طرف اس نے نگاہ بھی نہیں دوڑائی، جس پر اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔
آخر یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ لیکن اسے اکیلے میں اس سے بات کرنے کا موقع بالکل بھی نہیں مل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اروب وہیں بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب ممانی بھی ادھر ادھر ہوں تو وہ اس سے بات کرے، اور شاید اس کے لیے آج کا دن بہت اچھا تھا۔ اسی وقت اس کی ماں اس کی طرف مڑی۔ امان بیٹا، ہم لوگ مارکیٹ جا رہے ہیں، تم تھوڑی دیر یہیں پر رک جاؤ، جب تمہارے ظہیر بھائی آئیں تو تب واپس آ جانا، کیونکہ اروب گھر پر اکیلی ہے اور وہ اکیلے رہنے سے کافی ڈرتی ہے۔ اسے ہدایت دے کر وہ اپنی بھابھی کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ اس کا دل تو خوشی سے بھر گیا، یہ موقع دوبارہ نہیں ملنا تھا۔ اس نے اوپر والے پورشن کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ممانی نے بتایا تھا کہ چھوٹی ممانی بھی کسی کام سے اپنے میکے گئی ہوئی ہیں، یعنی گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ باقی مرد حضرات تو اپنے آفس وغیرہ میں ہوتے تھے۔ ان کے جاتے ہی اس نے اندر سے دروازہ بند کیا اور اروب کے کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہلکے سے انداز میں اس نے دروازہ بجایا تاکہ اسے اندازہ نہ ہو سکے کہ دروازے پر کون ہے۔ آ جاؤ، اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر سے لاک نہیں تھا۔ امان نے دروازہ پورا کھولا تو وہ کمرے میں صفائی کرنے میں مصروف تھی۔ اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر چونک گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگلے ہی پل اس کی حیرت غصے میں بدلی۔ نکلو میرے کمرے سے، وہ اسے دھکے دیتے نکالنے لگی۔ مما، ساتھ ہی اس نے زور سے آواز لائی، جتنا چلانا ہے چلا لو، گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ امان نے شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ وہ اسے بے بس دیکھ کر ہمیشہ ہی خوش ہوتا تھا۔ کیا مطلب؟ باقی سب لوگ کہاں گئے ہیں؟ پھپھو کہاں ہیں؟ اور مما کہاں ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں مارکیٹ گئی ہیں، میں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ خاموشی سے میری بات سن لو، ورنہ مجھے دوسرے طریقے بھی اختیار کرنے آتے ہیں۔ وہ اسے دھمکاتے ہوئے بولا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ اس سے ڈر نہیں رہی تھی۔ میں نے سنا ہے تمہاری شادی ہو رہی ہے، تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، وہ آہستہ سے سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ امان کی بات سن کر اس نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں تو اس سے تمہارا کیا لینا دینا؟ وہ اپنے ازلے بدتمیز انداز میں بولی۔ اس کی بدتمیزی پر امان نے بمشکل ضبط کیا۔ تم اس رشتے سے انکار کر دو، جب تمہارے ابا پوچھیں تو صاف کہہ دو کہ تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ میں 1-2 دن میں اماں سے بات کر کے تمہارے لیے رشتہ بھجواؤں گا اور تم میرے رشتے کے لیے ہاں کرو گے۔ اس کا بازو دبوچتے ہوئے وہ اسے حکم دیتے ہوئے کہنے لگا، کیا مطلب تمہارا؟ میں تمہارے رشتے کے لیے ہاں کیوں کروں؟ اور تم ہوتے کون ہو مجھے یہ سب کہنے والے؟ وہ ایک دم بگڑی تھی۔ اروب، میری بات مان لو، تم اس رشتے سے انکار کر دو اور میرے لیے ہاں کر دو۔ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، ورنہ تمہیں بہت پچھتانا پڑے گا۔ ہمیشہ کی طرح امان کے لہجے میں دھمکی تھی، جس سے اروب کا دماغ مزید پھر گیا۔ تم چاہے کچھ بھی کر لو، کسی صورت مجھے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ میں تمہیں کبھی پسند کروں گی۔ میں تم سے ہمیشہ نفرت ہی کرتی رہوں گی۔ تم نفرت کے قابل ہو، غصے سے کہتی، اپنا بازو چھڑاتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے امان اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ یہ لڑکی ہر گزرتے دن کے ساتھ کچھ زیادہ ہی بولنے لگ گئی ہے، اسے قابو میں کرنا پڑے گا۔ دل ہی دل میں سوچتا وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور ٹی وی پر چینل سرفنگ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ظہیر بھائی آ گئے۔ انہیں بنا سلام کیے وہ وہاں سے نکل گیا۔ اس وقت اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ پھر سے تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے؟ سیڑھیوں سے نیچے اترتی اروب کو دیکھ کر وہ حیرت سے بولے، نہیں بھائی، میں تو چھت پر تھی، مجھے نہیں پتا۔ وہ صاف مکر گئے۔ خیر، گھر والے کہاں پر ہیں؟ انہوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مما پھپھو کے ساتھ مارکیٹ گئی ہیں، تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گی۔ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں، میں بنا دوں۔
ورنہ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ ظہیر بھائی نے اس کے کہنے پر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا موڈ ہمیشہ کی طرح خراب تھا۔ ایسا کرو چائے بنا دو۔ اور تم یوں ہر وقت خراب موڈ لیے کیوں رہتی ہو؟ اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں تو ہنسمکھ ہوتی ہیں۔ ظہیر بھائی نے ایک اچڑتی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کہا، جس کا دماغ ہمیشہ ساتویں آسمان پر ہی رہتا تھا۔ وہ بنا انہیں کوئی جواب دیے کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ چائے بنا کر انہیں دی اور اپنے کمرے میں واپس بیٹھ گئی۔ کسی سے بھی اس کا بات کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ امان نے اس کا سارا موڈ خراب کر دیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے کہنے پر انکار کر دوں گی؟ آج ہی جا کر ہاں کرتی ہوں۔ فیصلہ کر کے وہ مطمئن ہو گئی۔ وہ کسی طور پر امان کو جیتنے نہیں دے سکتی تھی۔ اس کا حاکمانہ انداز اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ شام کو جب سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے تو اس نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں۔ اس کی ہاں سن کر سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی پھپھو نے فوراً سے سب کا منہ میٹھا کروایا۔ اپنے بیٹے کے جذبات سے ناواقف وہ یہاں خوشیاں منا رہی تھیں۔ جب گھر گئیں تو ساتھ میں ڈھیر ساری مٹھائی لے کر گئیں۔ امان کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ نہ جانے اسے کیوں لگ رہا تھا کہ وہ اس رشتے سے انکار کر کے اس سے شادی کے لیے راضی ہو جائے گی، لیکن جب اپنی ماں کو خوشی سے گھر میں داخل ہوتے دیکھا اور ان کے ہاتھ میں مٹھائی دیکھی تو اس کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ یہ لو ارمان بیٹا، مٹھائی کھاؤ۔ ہماری اروب کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ اس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ اب جلد ہی منگنی کی تاریخ بھی طے کر دی جائے گی۔ ہمارے خاندان میں کتنے عرصے بعد شادی آ رہی ہے۔ وہ خوشی خوشی بول رہی تھی۔ امان نے جل کر کہا، ابھی تو چھوٹے ماموں کی شادی ہوئی تھی، اتنے سال نہیں گزرے ان کی شادی کو، اور اروب کی شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے، جبکہ ظہیر بھائی کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی۔ اس نے ایک اور نکتہ اٹھایا، ارے اس میں ایسی بھی کیا بات ہوئی؟ ویسے بھی لڑکیوں کی شادی پہلے کی جاتی ہے، اور رہی بات میرے چھوٹے بھائی کی تو وہ تو شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہوتا تھا۔ اپنے بچوں کی شادیاں دیکھنا الگ بات ہوتی ہے اور بہن بھائیوں کی شادیاں دیکھنی الگ بات۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے شوہر کو مٹھائی دینے اندر چلی گئی، جو تھوڑی دیر پہلے ہی آفس سے آ کر آرام کرنے لیٹے تھے۔ ارمان کا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکا تھا، اور دوسرا اسے شدید غصہ بھی آ رہا تھا کہ اس کی انا پر ایک تازیانہ بن کر لگی تھی۔ یہ خبر، اروب میڈم تم نے اچھا نہیں کیا۔ اب میں دیکھو تمہارا غرور کیسے توڑتا ہوں۔ دیوار پر مکہ مارتے ہوئے اس نے خود سے عہد کیا، یہ شادی تو میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اس دن کے بعد سے وہ کم ہی کسی کو نظر آتا۔ اروب سے تو اس نے کوئی بھی بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ اروب کو لگا کہ جیسے وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف اس کی خام خیالی تھی۔ امان اتنی آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والوں میں سے تو بالکل بھی نہیں تھا، تو وہ ایسے کیسے اسے جانے دے سکتا تھا؟ کچھ دن بعد ہی اس کی چھوٹی سی منگنی کی تقریب منعقد کی گئی، اور اس منگنی کی تقریب میں شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ اروب کو یہ امید نہیں تھی کہ یہ سب اتنی جلدی ہوگا۔ اس نے اپنی مما کو روکنا بھی چاہا، لیکن وہ بولی کہ جب تم نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے تو اب تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ کیا کوئی اور پسند ہے؟ ان کے سوال پر وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ آخر لوگ اپنی مرضی کا مطلب ہی کیوں نکالتے ہیں؟ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی کچھ نہیں سنی جائے گی۔ اس نے تو امان کو نیچا دکھانے کے لیے اس شادی سے ہاں کی تھی۔ ویسے اس شادی میں کوئی نقص نہیں تھا، سب اچھا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں اسے اتنی جلدی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ منگنی تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن یہاں تو چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والی بات تھی۔ خیر، شادی کی تاریخ پکی ہوئی اور سب لوگ تیاریوں میں جٹ گئے۔ روز کسی نہ کسی چیز کے لیے بازاروں کا رخ کیا جا رہا تھا۔ اس کی پھپھو بھی یہاں آئی رہتی اور وہ سب لوگ مل کر شادی کی تیاریاں کرتے۔ اس کا دھیان امان پر سے مکمل طور سے ہٹ چکا تھا۔
اب بس اسے اپنی شادی کا لہنگا لینا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا ڈیزائن اور کلر لے، اور پھر کافی زیادہ سوچنے کے بعد اس نے کوئی لائٹ کلر لینے کا سوچا۔ لیکن جیسے ہی اس کی پھپھو اور مما کو پتہ چلا تو وہ دونوں اسے ایک لمبا لیکچر دینے لگے۔ ارے بھائی، شادی پر سب لوگ ڈارک کلر پہنتے ہیں، یہ کون سا تم لڑکیوں نے آج کل کا رواج بنا دیا ہے کہ شادی پر بھی ہلکے رنگ کے کپڑے پہنتی ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ ولیمے اور منگنی کی بات الگ ہے، لیکن رخصتی والے دن تو تمہیں گہرے رنگ کا ہی کپڑا پہننا پڑے گا۔ کتنا خوبصورت لگتا ہے، زندگی میں ایک بار ہی تو یہ دن آتا ہے۔ اب میں تمہاری کچھ نہیں سنوں گی، تم گہرے رنگ کا ہی کپڑا لوگے۔ وہ دونوں ناراض ہو گئے، لیکن اروپ کو گہرے رنگ بالکل پسند نہیں تھے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے انہیں انکار کرنا چاہتی تھی، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ اس رات جب اس کے پاپا گھر آئے تو اسے منہ پھلائے دیکھا تو پیار سے اسے اپنے پاس بلایا۔ میری بیٹی، ادھر آؤ، کیا ہوا ہے؟ آخر اب کس بات پر ناراض ہو جو ایسے منہ بنا کر بیٹھی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، اس کی مما نے کہنا شروع کیا کہ اب دیکھیں نا، اس کی ضد ہے، کہتی ہے کہ میں لائٹ کلر کا لہنگا لوں گی، شادی کا جوڑا لائٹ کلر کا لے گی، تو دلہن کہاں سے لگے گی؟ ایک نظر غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولی، لیکن مما، مجھے لائٹ کلر ہی لینا ہے، آج کل سب لوگ لائٹ کلر پہنتے ہیں، اب یہ اولڈ فیشن ہو گیا ہے کہ ڈارک کلر کے ڈریس پہنو، مجھے نہیں پہننا۔ اس نے دوبارہ سے اپنی بات دہرائی۔ ارے میری بیٹی کی شادی ہے، اس نے جو پہننا ہے وہ وہی لے گی، اب بس، مزید بحث نہیں۔ اس کے پاپا نے اس کی سائیڈ لیتے ہوئے بحث ہی ختم کر دی۔ وہ تو خوشی سے پاگل ہو گئے۔ اگلے ہی دن اپنی پھپھو کو ساتھ لے کر وہ ایک مشہور شاپنگ مال چلی آئی۔ بہت سے ڈریسز دیکھنے کے بعد اسے ایک ڈریس بہت زیادہ پسند آیا۔ پھپھو، آپ یہاں بیٹھیے، میں اسے ٹرائی کر کے آتی ہوں، وہ ان سے کہتی خود ٹرائل روم کی طرف بڑھ گئے۔ ڈریس پہن کر وہ اپنے آپ کو کداور شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈریس اس پر بہت ہی زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ جب میں اسے پہن کر تیار ہوں گی اور دلہن بنوں گی تو کتنی خوبصورت لگوں گی نا۔ تصور میں وہ خود کو دلہن بنے دیکھ کر مسکرائی۔ اسی وقت اسے ٹرائل روم کا دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ یہاں پر بہت سی کسٹمرز ٹرائی کے لیے آتے رہتی تھیں، اور یہ لیڈیز ٹرائی روم تھا۔ وہ مزے سے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت شیشے میں ابھرتے عکس کو دیکھ کر اس کا دل گویا ایک پل کو بند ہو گیا تھا۔ حیرت سے مڑ کر اس نے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ امان تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حیرت سے اس نے امان کو دیکھا۔ اس ڈریس میں تم واقعی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ تو اسے دیکھ کر ہی کسی اور دنیا میں کھو گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی لیڈیز کے روم میں آنے کی؟ نکلو یہاں سے، ورنہ میں چیخ کر سب کو جمع کر لوں گی۔ اچھا، چلاؤ گی؟ میں کہہ دوں گا تم نے مجھے خود یہاں بلایا ہے۔ چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور بے ہوش کرتے ہوئے اپنے ساتھ وہاں سے نکال کر لے گیا۔ پیچھے اس کی پھپھو پریشان ہو رہی تھی کہ اب تک وہ آئی کیوں نہیں۔ جب ٹرائل روم میں جا کر دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کا نمبر بار بار ٹرائی کر رہی تھی، لیکن بن جا رہا تھا۔ اب میں کیا کروں گی؟ بھائی جان کو کیا جواب دوں گی؟ اسے اپنی ذمہ داری پر لائی تھی۔ انہوں نے پریشانی سے سوچتے ہوئے اپنے بھائی کو فون کیا اور ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ وہ لوگ فوراً وہاں پہنچے، سارے سی سی ٹی وی کیمرے دیکھے، لیکن کسی کا بھی ریکارڈ نہیں مل رہا تھا۔ امان نے بہت ہی صفائی سے کام کیا تھا۔ اسے لے کر سیدھا وہ ایک مولوی کے پاس آیا، جہاں اس نے گواہان جمع کر رکھے تھے۔ جلد سے جلد اس نکاح کو قبول کر لو، ورنہ بنا نکاح کے ہی تمہیں ہاتھ لگا لوں گا، اسے دھمکاتے ہوئے وہ بولا۔ سب کے سامنے اتنی بے عزت بھری بات پر اس نے آنکھیں میچ لیں۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اروپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔
उस निकाह को कबूल करने के सिवा, वरना अमान से उसे कोई उम्मीद नहीं थी। वो कुछ भी कर सकता था। मुझे मेरे घर जाने दो। जाने दूंगा, जाने दूंगा, परेशान नहीं हो। तुम्हें यहां रखने का इरादा नहीं है, बस तुम्हें अपने नाम से बांधना चाहता था। अब तुम्हारी कहीं और शादी नहीं हो सकती। तुम्हें मेरे साथ ही रुखसत होकर मेरे घर आना पड़ेगा। उसके बालों की लिटों को अपनी उंगलियों में घुमाते हुए वो बोला, मुझसे दूर हो जाओ, मुझे घिन आ रही है तुमसे। वो गुस्से से बोली, अब तुम मेरी बीवी हो, आदत डालो। बार बार तुम्हारे पास आऊंगा, मानीखेज अंदाज में कहते हुए अमान ने उसे छोड़ा। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूं। वो इतने मजे से कह रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो नहीं जानती थी कि घर जाकर सबसे क्या कहेगी। लेकिन जब अमान उसे लेकर घर पर पहुंचा तो देखा सब लोग बहुत परेशान थे। जैसे उसकी मम्मा की नज़र उस पर पड़ी तो वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। वो अब भी दुल्हन के लिबास में मौजूद थी। बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? हम बहुत परेशान हो रहे थे। ये मेरे साथ थी, अमान ने बहुत ही इत्मीनान से जवाब दिया, और मैंने इससे निकाह कर लिया है। अब इसकी शादी कहीं और नहीं हो सकती, मैं ही इससे शादी करूंगा। वो इतने मज़े से कह रहा था जैसे कोई आम सी बात हो। रोते रोते अरूब ने सबको सच बता दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे घर की लड़की को उठा कर ले गए। उसके अब्बा गुस्से से आगे बढ़े। मैंने इससे कहा भी था कि इस रिश्ते से इनकार करे, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी। मैं इसे बचपन से पसंद करता हूँ, लेकिन ये हमेशा मुझे रिजेक्ट करती है। मुझे और कोई तरीका नजर नहीं आया। इसने अपनी तरफ से वजाहत पेश की। अमान बेटा, ये तुम किस तरह से पेश आ रहे हो? तुमने कितनी गिरी हुई हरकत की है, तुम्हें अंदाजा भी है? उसकी मम्मा उसकी तरफ मुड़ी, हैरत से बोली। पहले ही उसकी वजह से वो सबके सामने शर्मिंदा हो चुकी थी, अब मजीद नहीं होना चाहती थी। देखें मम्मा, मैं जानता हूं मैंने जो किया वो गलत है, और मैं सबसे माफ़ी भी मांग रहा हूं। आप लोग मुझे माफ़ कर दें। पहले भी मैंने बदतमीजी की थी, लेकिन ये सच है, मैं अरूब के बिना नहीं रह सकता। एकदम से उसका लहजा बदला था। सब हैरत से उसकी तरफ देख रहे थे। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें तरीके से रिश्ता लेकर आना चाहिए था। अब हम लड़के वालों को क्या जवाब देंगे? जहीर भाई ने परेशानी से पूछा। उसकी मम्मा तो हमेशा से अमान को पसंद करती थी, वो भी उसके हक में बोलने लगे। अब बच्चे की पसंद है तो क्या कर सकते हैं। वैसे भी अरूब हमारी इकलौती बेटी है, और अमान हमारी निगाहों के सामने बड़ा हुआ है। उसे दूसरे घर में भेजेंगे, गैर लोगों के बीच, तो हमें हमेशा टेंशन रहेगी। यहाँ अपनी फुप्पो के साथ वो बहुत ही आराम से रहेगी। क्यों ना हम इसकी रुखसती अमान से ही कर दें। एकदम से अपने शौहर की तरफ देखते हुए वो बोली, तुम ये क्या कह रही हो? होश के नाखून लो। उन्होंने अपनी बीवी को डपटा, लेकिन उसी वक्त अरूब के दादा भी वहां आ गए। देखो, जो होना था हो गया। अमान ने जो हरकत की उसकी माफी मांग ली है, और मैं भी यही चाहता हूं कि घर की बच्ची घर में रह ले। सब अमान की ही साइड ले रहे थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था, और फिर उसी दिन उन्होंने उसे अमान के साथ रुखसत कर दिया। वो उसे लेकर घर आया और अपने बेडरूम में बिठाया। वो अब तक उससे नाराज थी। ये सब इतनी जल्दी कबूल करना आसान नहीं था। बेशक वो शादी इतनी जल्दी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि अमान से उसकी शादी हो जाएगी। उसकी फुप्पो उसके पास आई। देखो बेटा, अमान को माफ कर देना, मैं उसकी गवाह हूं। वो बचपन से तुम्हें पसंद करता है। पहले मुझे लगा कि ये एक दोस्ताना पसंदीदगी है, लेकिन अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि वो वाकई में तुम्हें चाहता है। ये देखो, उसने बचपन से लेकर अब तक तुम्हारी सारी तस्वीर जमा कर रखी हैं। कहते साथ ही उन्होंने एक तरफ दीवार पे लगा पर्दा हटाया, तो वहां उसकी बहुत सारी तस्वीर थी। अमान की मोहब्बत देखते हुए वो हैरान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। अमान ने उससे जुड़ी बहुत सी चीजें अपने पास संभाल कर रखी हुई थी, जो उसकी फुप्पो बारी बारी उसे दिखा रही थी। वो अपने गुस्से की आड़ में अपने जज्बात को इससे छुपाता रहा था। थोड़ी देर बाद अमान कमरे में दाखिल हुआ। उसकी फुप्पो चली गई। क्या हुआ? इतनी हैरत से क्या देख रही हो?
تم نے سوچا نہیں ہوگا نا میری بیوی بن جاؤ گی؟ اب بھی وہ ویسا ہی اکڑو امان نظر آ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ اس کے جذبات اب بدل گئے تھے۔ شاید نکاح کا اثر تھا یا اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ امان حیرت سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے آپ کے ساتھ اب تک بہت بدتمیزی کی ہے، میں اس کی معافی مانگتی ہوں۔ مجھے اب جا کر سمجھ آئی یہ تو آپ کا پیار تھا جو آپ ہمیشہ مجھ پر حکم چلاتے آئے۔ اگر آپ طریقے سے مجھے سمجھاتے اور حاکمانہ انداز نہ اپناتے تو شاید میں آپ کے جذبات کو بہت پہلے سمجھ جاتی۔ لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی، ہم دونوں ایک اچھی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ امید سے وہ امان کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل تو وہ اس بدلاؤ پر اسے یقین ہی نہیں آیا، اور پھر اگلے ہی پل اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں آج کے بعد سے ایک دوسرے کو سمجھیں گے اور اچھی زندگی جئیں گے، یہ کہتے ہوئے امان نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔